کیونکہ دل پارا پارا ہو جاتا ہے، پھر کسی اور کے بہانے کبھی ہائے کرتا ہے، کبھی آنسو بہاتا ہے۔ اوجر متنبی امر الفؤاد لسانہ وجفونہ فکتمنہ وکفا بجسمک مخبرا۔ میں ایک جگہ بیٹھا تھا، سامنے ٹی وی چل رہا تھا، آواز نہیں تھی۔ میں نے دیکھا ایک نوجوان ناچ رہا ہے، ڈانس کر رہا ہے ساحل۔ مجھے خیال آیا یہ جو اتنی بڑی گمراہی میں ہے اس کو ہدایت کیسے ملی، اور کون اسے جا کر اللہ کا پیغام سنائے گا۔ یہ وہیں بیٹھے بیٹھے ایک اس کی خوبصورتی اور جوانی پہ رحم آیا، ایک اس کے پلٹا کھانے کو میں نے بہت مشکل سمجھا۔ کہ جی پاکستان کا ایک مشہور گلوکار ہے، اس کا نام ہے جنید جمشید، میں آپ سے ملانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کدھر ہے؟ کہ میرے ساتھ ہے۔ میں نے کہا تم کیسے جانتے ہو؟ کہ میرا کلاس فیلو تھا۔ میں نے کہا لے آؤ۔ تو وہ اس کو جب لے کر آیا تو اس نے چہرہ چھپایا ہوا تھا، مجمع کی وجہ سے شاید چہرہ پورا سے چھپایا ہوا۔ تو میں نے کہا آپ کا نام؟ کہا جی جنید جمشید۔ میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہا میرا موسیقی سے تعلق ہے۔ میں نے کہا گاتے ہو یا بجاتے ہو؟ کہا جی میں گاتا ہوں۔ کہ یہ جو دل دل پاکستان ہے یہ میں نے گایا ہے۔ اچھا اچھا اچھا، وہ تو بہت مشہور ملی نغمہ ہے۔ کہاں جی وہ؟ کہنے لگا میرا جی چاہ رہا ہے آپ بولتے رہیں اور میں سنتا رہوں، مجھے لگ رہا ہے جیسے کوئی میرے زخموں پہ مرہم رکھ رہا ہے۔ میرا ایک اور دوست بھی ہے، میں چاہتا ہوں میں اس کو بھی لے کر آؤں، سلمان، وہ بھی آپ کی باتیں سنیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس نے کہا میں ایک سوال کرتا ہوں۔ ایک پاکستانی نوجوان خواب میں دیکھتا ہے، وہ مجھے حقیقت میں حاصل ہے، میرے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود میرے یہاں اندھیرا ہے۔ کیا یہ میرے یہاں اندھیرا ہے، یہ دل خالی ہے، مجھے یوں لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل نہیں، جس کا کوئی گھاٹ نہیں، بے منزل مسافر ہوں۔ اچھا بے منزل ہے، ان دونوں کی ضروریات الگ الگ ہیں۔ جس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی وہ فریاد کرے گا۔ جسم کو روٹی چاہیے، پانی چاہیے، ضروریات زندگی چاہیے، ان میں سے جو چیز بھی اس کو نہیں ملے گی وہ فریاد کرے گا۔ روح نہ عورت کو جانتی ہے نہ روٹی کو جانتی ہے۔ روح کو جب اللہ اس کے رسول کا تعلق نہیں ملتا تو وہ پریشان ہوتی ہے، پھر وہ پریشانی ویرانی بن کر جسم پہ طاری ہوتی ہے، پھر ہم اس کو دور کرنے کے لیے اس سے اور بڑی عیاشی میں جاتے ہیں کہ شاید ابھی کچھ کمی ہے، وہاں اس کی بھوک اور بڑھتی ہے، وہ اور فریاد کرتی، پھر ہم اس سے بڑی عیاشی میں جاتے ہیں، پھر اس کی بھوک اور بڑھتی، وہ اور فریاد کرتی ہے۔ اس قسم کا مضمون تھا، اس وقت ذرا تفصیل سے تھا۔ بھی نہیں جا رہا، دوا لگ رہا ہے، درد نہیں جا رہا۔ کیوں؟ جہاں درد ہے وہاں دوا نہیں، جہاں دوا لگ رہا ہے وہاں درد کوئی نہیں، تو آرام کیسے آئے گا؟ تو یہ بے چینی کرب یہ تو روح میں ہے، اور ہم اسے دور کرنا چاہتے ہیں۔ جسم کی ضرور موسیقی، کھانا پینا، 5 اسٹار ہوٹل، گلیمر، موج میلہ، پروٹوکول، یہ تو سب جسم کی چیزیں، روح کو ان سے کیا سروکار؟ تو یہ ہماری پہلی ملاقات تھی، اور میں نے غالباً کہا کہ آپ کچھ تبلیغ میں جانا شروع کریں، 3 دن لگانا شروع کریں۔ کہنے لگا میں کیسے لگاؤں، میں تو گاتا ہوں، ناچتا ہوں، ڈانس کرتا ہوں، تبلیغ کس منہ سے کروں گا؟ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔
میں نے کہا یہ تو دوا ہے، تو پہلے دن دوا کھانے سے آرام آتا ہے؟ کوئی قبولیت کی گھڑی تھی اس نوجوان کی، اس نے 3 دن شروع کر دی. یہ جمشید اس کا کلاس فیلو تھا، یہ اس کو سب سے پہلے سلام دعا، یہ تبلیغ میں لگا تو اس کو اپنے اس کا خیال آیا، اس کو ملنا شروع کیا. پھر ایک جگہ پر آ کر وہ رک گیا، آگے نہیں لے جا پا رہا، تو اللہ نے اس میں مجھے ذریعہ بنایا، مجھے ڈالا. میں لاس اینجلس میں تھا تو میں نے اسے فون کیا، تو اس زمانے میں یہ CLI پر نمبر نہیں آتا تھا، تو اور یہ اتنے موبائل فون یہاں اتنے تھے بھی نہیں، دوسرے فون تھے. تو میں نے اس کا فون نمبر لے لیا تھا، تو میں نے اسے لاس اینجلس سے فون کیا. کہنے لگا آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں نے کہا میں امریکہ میں ہوں، لاس اینجلس میں. کہنے لگا نہیں، کبھی اپنی بیوی کو فون نہیں کیا، اب مجھے فون کیسے کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یار تم سے محبت ہو گئی تھی اس لیے فون کر رہا ہوں. بس اس ایک فون نے نا اس کے دل میں میری محبت ڈالی. میں جب یہ حج پہ جاتا ہوں میرا 60-70 ہزار روپیہ صرف فون کا بل ہوتا ہے. 3,000 تقریباً ریال میرا ہر سفر میں 15-20 دن میں میرا فون کا ہوتا ہے کہ میں ایسے ہی فون کرتا رہتا ہوں. فون تبلیغ میں بیان کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا جسم میں زبان کا. 6 فٹ کے جسم میں 5 فٹ 10 انچ 8 انچ کے جسم میں 2 انچ کی زبان ہے، اتنا ہی تبلیغ میں زبان کا حصہ ہے، بول کا بیان کا. مطلب لوگوں کو دل لینے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا جتن ہے. تو اس پر اتنا اثر ہوا اس بات کا کہ انہوں نے مجھے امریکہ سے فون کیا. تو پھر میں اسے پورے سفر میں فون، پہلے اس نے چلے لگا، 3 چلے نے چلے لگا. ریونڈ آیا ملا، میں نے بڑا پروٹوکول دیا، بہت پیار محبت ہنسا کھیڑا. تو کرتے 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 اس نے 3 چلے لگا، 3 چلے کے لیے نکل پڑا. یہ غالباً 2001 یا 2 اس کا مجھے پورا یاد نہیں ہے. تو اس وقت یہ 3 چلے کے لیے نکلا. باہر فرش ٹوٹا ہوا ہے، اس پر ایک پھٹی ہوئی چٹائی ہے، اس پر میں لیٹا ہوا آپ کو فون کر رہا ہوں. اور جس سکون چین کو میں 5 سٹار ہوٹلوں میں ڈھونڈتا تھا وہ مجھے یہاں اس ٹوٹی ہوئی مسجد اور پھٹی ہوئی چٹائی پہ مل چکا ہے. مجھے یوں لگ رہا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں گا. نوجوان کا ابتدائی سفر تھا. اس کا ماضی کیا تھا؟ گلیمر کی دنیا میں، شوبز کی دنیا میں اتنا بڑا موسیقی میں سٹار آج تک نہیں پاکستان میں نہیں ہے، پاکستان میں کوئی نہیں ہے. اتنا بڑا نام کسی نے نہیں بنایا نہ کمایا. میں آپ کے استادوں کو بھی بتا رہا تھا، بڑے فنکار بلائے جاتے اور اس میں جو پھر وہ ریٹنگ لیتے رہتے ہیں سارے ملکوں سے. پورے دنیا میں ٹاپ لیول کا جو سٹار ہوتا ہے اس کے لیے خیمہ درمیان میں نصب کیا جاتا ہے اور اس پر اس کا سپر سٹار فلاں فلاں یہ ہوتا ہے، اور باقی خیمے چھوٹے 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 چاروں طرف ہوتے ہیں. رہتے وہ ہوٹل میں ٹھہرے ہوتے ہیں لیکن وہ اس میلے میں نمائندگی کے لیے میرا خیمہ لگا ہوا تھا. تو بیچ میں جو خیمہ تھا سپر سٹار وہ امیتابھ بچن تھا، اور سپر سٹار امیتابھ بچن. مجھے خیال آیا کہ میرا نام بھی کبھی آ سکتا ہے. تو میں نے خود ہی کہا کہ نہیں، تیری یہ اوقات نہیں کہ تیرا نام یہاں آئے. 4 سال کے بعد میں جب اس میلے میں گیا تو میں دیکھ کے حیران ہوا کہ بالکل درمیان میں سپر سٹار جنید. سارا ملک رو رہا ہے. اور اب آج صبح ہی ایک بچی نے کینیڈا سے فون کر کے مجھے رلا دیا. میں تو پہلی 4 دن سے رو رہا ہوں، تو اس نے پھر مجھے رلا دیا. میں نے ایسا غم کسی کی موت پہ نہیں دیکھا. میں 46 سال ہو گئے تبلیغ میں. بڑی بڑی مذہبی شخصیات گئیں، سیاسی دنیاوی شخصیات گئیں. کسی کے رونے پر اس طرح موت پر دنیا روئی ہے، روئے جا رہی.
یہ وہ اعزاز ہے جہاں سے وہ چھوڑ کے آیا تھا۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ جب حکومت چھوڑ کے جنگل کی راہ لی تو وہاں ایک درویش پہلے بھی اللہ اللہ کر رہا تھا، اس کو غیب سے کھانا آتا تھا، بھوک نہیں، انہوں نے اپنا کھا لیا، 2 روٹی اور کچھ ساتھ ترکاری۔ جب ابراہیم بن ادم کو بھوک لگی اور انہوں نے دعا کی تو پورا دسترخوان اتر آیا، بھرا ہوا۔ تو وہ درویش ایک دم بول اٹھا، یا اللہ میں تو برسوں سے پڑا تجھے یاد، چھوڑ کے آئے ہو، یہ بادشاہت چھوڑ کے آیا ہے۔ تو ہر ایک کو اعزاز، انزل الناس منازلہم، انزل الناس منازلہم، تو اللہ نے اس کو اس کے منزلہ پر اتارا۔ واللہ میں نے ایسا سوگ، ایسا ماتم، ایسا رونا میں نے نہیں دیکھا۔ جنہوں نے کبھی اس کو دیکھا بھی نہیں وہ بھی روئے جا رہے ہیں۔ اتنی بڑی جگہ، جماعت کا امیر بدل دو نا تو جس کو بدلو اس کو غصہ چڑھو کہ مجھ سے امارت چھین لی۔ تبلیغ والوں نے اس کی قدر نہیں کی، مکی مسجد والوں نے اس کی تشکیلیں بند کر دیں کہ یہ تو اپنی ترتیب پہ چلتا ہے۔ میں تمہارے استادوں سے کہہ رہا تھا کہ ہاتھی کو ٹوکرے میں کوئی بٹھا سکتا ہے؟ اس کے لیے تو اس کے حساب سے دروازہ چاہیے۔ ہاتھی والوں تو اس پر ایک لگ گیا کہ اپنی ترتیب پہ چلتا ہے، تبلیغ کا یہ اصول نہیں، تبلیغ کا یہ طریقہ نہیں۔ اللہ نے تبلیغ میں شہادت دے کر کہا میرا ہی طریقہ ہے، یہ میرا ہی کام کر رہا ہے، یہ میرا ہی کام کر رہا ہے۔ وہ جہاں ہے اس نے اللہ کا پیغام سنا ہے۔ کلبوں میں بڑے بڑے ہال جمع، داخلے کا ٹکٹ پتہ نہیں کتنے 100 پاؤنڈ ہے، وہاں سے جا کے اللہ کی بات اور دیکھ کے تین چلے لگنے کے بعد اب اس کو کام تو کوئی آتا نہیں، بالکل سادہ، دنیا کے لحاظ سے کچھ پتا، بہت ہی سادہ۔ جب اس نے پہلی البم بنائی نا، البم نعتوں کو، وہ جو تھی، کیا میں سوچ رہا ہوں عمل میں بالمعروف نہیں انل المنکر رکھ تیری عقل کو سلام، ارے بے وقوف، یہ کوئی رکھنے کا نام ہے؟ کہنے لگا پھر آپ بتائیں۔ میں نے کہا اس کا نام رکھو جلوہ جانا۔ تو انہوں نے کہا واہ اس میں تو موسیقی ہے، جلوہ جانا اس میں تو موسیقی ہے۔ تو اس نے پھر ساری اس کی جو البمز ہیں اور کوئی ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں، مکان بیچنا پڑا، بک گیا، کام نہیں چلا۔ تو مجھے فون کر کے کہا کہ مولانا صاحب آج میرے گھر میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اپنی ماں کی دوا خرید سکوں، پیسے کوئی نہیں، کدھر جاؤں، کیا کروں؟ دوا کے پیسے نہ ہوں اور 4 کروڑ کی پیشکش ہو۔ لبنان میں ایک لڑکی تھی عیسائی، پیپسی والوں نے اس کو تیار کیا پیپسی کی مشہوری کے لیے گانا، مکس گانا مرد اور اس نے شرط لگائی کہ جنید صرف پاکستان سے میرے ساتھ گا سکتا ہے اور کوئی، اس کے ساتھ گاؤں گے اور کسی کے ساتھ۔ تو لہذا انہوں نے اس کو لینے کے لیے اتنی بے بس ہو چکا تھا کہ اس نے کانٹریکٹ سائن کیا، حامی بھری، شیو کرایا اور لبنان پہنچ گیا۔ مجھے پتہ چلا تو سب کو دعا میں لگایا اور خود میں نفلوں میں لگ گیا۔ پتہ نہیں میں کتنی نفل، ایسوں کو تو ذمہ ہوتا ہے مالدار لوگوں کے کہ وہ سنبھالیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا فرمان
ایک روایت میں آتا ہے جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پیسہ بخیلوں کو دے دیتا، حکومت نکموں کو دیتا ہے، بارش بے موسم کی کرتا ہے. تو عموماً اس وقت پیسہ بخیلوں کے پاس. نفل پڑے اللہ مجھے بڑے دعوے سے بچا. کہتا میں ہوٹل میں جب لیٹا تو میں بے قراری شروع ہو گئی، بے چینی شروع ہو گئی، نیند نہیں آ رہی، کروٹیں بدلتے 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 رات کے 12 بج گئے اور میرے اندر آگ آگ آگ. آخر میں بے قرار ہو کے اٹھا، بیگ اٹھایا، کمرہ بند کیا، کاؤنٹر پہ چابی پھینکی اور سیدھا بیروت ایئرپورٹ پر آ گیا. اور پہلی فلائٹ جو مجھے ملی اس پہ چڑھ کے دبئی اور دبئی سے پاکستان آ. تو مجھے بتایا دوست نے کہ وہ آ چکا ہے تو اس کو بلاؤ، ورنہ وہ سب اس کو گالیاں نکال رہے ہیں، تانے دے رہے ہیں، بولیاں مار رہے ہیں، تو اسے بلاؤ. تو میں نے اسے فون کیا کہ جوڑ شروع ہے، تم آ جاؤ. کہنے لگا میں کس منہ سے آؤں گا؟ میں نے ایسا کرو اپنا اور اس کا ٹکٹ کروا لو اور اس کو بتاؤ نہیں، بس جب جانا ہے اس کو بتا دینا. تو اس کو لے کے آؤ اور رات کی فلائٹ لے کے آؤ، دن کی نہ لاؤ، کسی نے دیکھا تو پھر ایسے ہی بدتمیزی نہ کرے. تو میں نے اگلے دن اسے فون کیا کہ آ رہے ہو؟ کہ مولانا میں نے بہت کوشش کی، ٹکٹ نہیں مل رہا، بکنگ نہیں ملی، اس لیے بہت معذرت چاہتا ہوں. تو رات کو 9 بجے کے قریب وہ اترا لاہور ایئرپورٹ. تو میں نے اپنی گاڑی بھیجی، گاڑی پہ لے کر آیا. وہاں جوڑ میں ناول خان صاحب کے مکان پر ایک کمرہ میرے پاس ہوتا تھا، میں نے اس کمرے میں اس کو ڈال دیا. میں نے کہا تم نے یہاں سے باہر نہیں نکلنا، یہیں رہو، کمرے میں ہی رہو. ایک دن باقی تھا تشکیلوں میں، تو وہ دن کمرے میں ہی رہا. رات کو نکلا، تھوڑا بہت ادھر ادھر نے کی، کوئی یہ نہیں کہا شیو کیوں کرا دی، 3 چلے تم نے ضائع کر دیے، تبلیغ کو بدنام کر دیا. ایک یہ رخ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ وہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساقی. تو واہ 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 واہ، یا کوئی گانا تو سنا تو چل بھائی وہ شروع ہو جاتا. تو 5ویں دن جب ہم واپس آ رہے تھے تو وہ میری گاڑی وہ چلا، ذرا راستہ بند ہو جائے واپس جانے. تو میرا بیان تھا کولو تارڑ میں. تو ہم وہاں چلے گئے اور وہاں سے فارغ ہوئے تو ہم رائمنڈ کی طرف، اس کو میں نے لاہور بھیج دیا اور ایک دن پہلے اعلان کروا دیا اس سے کہ میں پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہوں. تو بہت بڑی پریس کانفرنس ہوئی پریس کلب میں. تو اس میں اس نے کھل کے یہ اعلان کیا کہ میں اب موسیقی سے توبہ کر. 10 ملی نغمے گائے، لیکن دل پاکستان کی جو مقبولیت ہوئی اس شخص کی زبان سے، آج تک کوئی ملی نغمہ اس کو نہیں پہنچ سکا. تو پھر یہ کراچی واپس گیا. اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، حیران پریشان ہے. تو یہ مسجد میں پریشان بیٹھا تھا. تو اس کا جو سنے سے پوچھا کہ جنید بھائی آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہا گھر سے پریشان ہوں، کیا کروں، کہاں سے روٹی کھاؤں. ایک دکان بنائی وہ چلی نہیں. کہنے لگا مجھ سے تو کوئی آ کے کرتے ہی نہیں خریدتا، تبلیغ والے بھی نہیں آتے، نیک لوگ بھی نہیں آتے. تو اس نے کہا میرا کاروبار ہے، آپ میرے ساتھ شیئر کر لیں. کہ میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں، کہاں سے شیئر کروں. اس نے وہ بیچ دیا. تو 1 کروڑ 1.25 کروڑ اس کو ملا. تو وہ مجھے دے دیں اور آپ کا 30% آپ کا، باقی میرا، 70 میرا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہنر دیا تھا، اس کا نام تھا. تو اللہ نے جو اس کی قربانی، اس نے اس کو تو کچھ پارٹنر ہو تو پھر کہتے ہیں اب یہ کام کرو، یہ ذمہ داری اٹھاؤ. اس نے اس کو فری کر دیا، اب جاؤ جو مرضی کرو، بس تیرا نام مجھے چاہیے. تو جو اشتہار چھاپ رہے ہیں پورے پاکستان کو لڑکیوں سے بھر دیا. ان کا ایک اشتہار نہیں ہوتا لڑکی کا، اور پاکستان کا سب سے بڑا برانڈ ہے. کئی سال سے ہر سال ٹرافی لے رہے ہیں، ایکسپورٹ کی ٹرافی یہ لے رہے ہیں. تو اس نے پھر اس کو تھاما اور اس نے
پھر اللہ نے اس کے لیے رزق کا دروازہ کھولا. پھر مجھے کہا کرتا تھا کہ اللہ نے مجھے موسیقی میں تھا نہیں کہ جو جس مرتبے کا ہے اس کو اس کے مطابق چلائیں. یہ ہمیں سلیقہ نہیں. یہ میں نے مولانا سعید خان صاحب کو اپنی آنکھوں سے کرتے دیکھا تو مجھے سمجھ میں آیا, ورنہ مجھے بھی کچھ خبر نہیں تھی. ہمیں اصولوں کا. تو میرے نبی کا انداز یہ نہیں تھا. جریر بن عبداللہ کے لیے چادر بچھا رہے ہیں, ابو بکر کے لیے نہیں بچھائی, جریر بن عبداللہ کے لیے بچھائی. یمن کے شہزادے ہیں, ان کو ضائع کر بیٹھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جانا جلدی لکھا تھا. میں گیا جمعے کو ان کے ہاں, تو اس کی بیگم بہت رو رہی تھیں. وہ کہہ رہی تھیں کہ مجھے آج کل کہہ رہا تھا کہ دیکھو عائشہ, میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے, جلدی کر لو بچوں کی شادیاں, اور دیکھو تم ناراض نہ ہونا, میں نے اللہ سے اب کی ہے. مجھے لگتا ہے میری عمر بس 52 سال ہی ہے. 52 سال کی عمر میں انتقال ہو. تو کہنے لگی, میں نے اس سے کہا تیری ماں 75 سال کی عمر میں مری, تیرا باپ 80 سال کی عمر میں مرا, تو کیوں ابھی سے موت کر رہا؟ کہتا بس مجھے لگتا ہے میرے 52 سال ہی ہیں, لہذا پریشان نہ ہونا میرے بعد, اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا, تمہارے بچے تمہاری خدمت کریں گے, سہیل بھائی تمہاری ضرورتیں دیکھیں گے. تو میں نے انگلینڈ سے کراچی آیا, کراچی سے لاہور آیا. تو لاہور تھا تو سعید چلی کی جماعت میں چل رہا ہے وہاں چترال. اس کا فون آ گیا کہ میری نصرت کے لیے آؤ, سہیل کو بھی اس کو بھی. تو تیار ہو گیا, ٹھیک ہے میں آتا ہوں. اور سہیل کو بھی اس نے تیار کیا, مجھے بھی فون کیا آپ بھی چلو. تو سہیل نے بھی کہا, میں نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ تو چلو, میں بھی دیکھ حدیث پڑھاتے ہو, کیونکہ تم سب میرے سامنے, میرے بچے ہو, کچھ میرے بھائیوں جیسے مولانا عبیداللہ صاحب جیسے میرے برا, مولانا مفتی صاحب جیسے, باقی سب تو میرے چھوٹے ہیں. میں نے کہا میں دیانتداری سے کہتا ہوں, میں تم میں وہ اخلاق نہیں, اپنے میں وہ اخلاق نہیں دیکھتا جو میں نے اس نوجوان میں وہ اخلاق دیکھے. تو سٹیج پر جب اداکار آتا ہے تو اس کے آنے کا جو وہ ہوتا ہے نا, اس کو کہتے ہیں انٹری. وہ اگر ایسی ہو کہ مجمع یہ بڑا قیمت رکھتا ہے. ایک جب وہ اپنا وہ پروگرام یا اپنا حصہ ختم کر کے جب نکلتا ہے پیچھے, ایک وہ بیچ میں کچا پکا بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اس کا آنا بھی ہونا چاہیے گرم جوشی کا, اور جانا بھی ہونا چاہیے گرم جوشی کا. تو پھر بیچ کا جو کچا تاثر ہے یا تھوڑا جو ڈاؤن ہوتا ہے وہ لوگ بھول جاتے ہیں. تو پھر میں وہ اس کو تشبیہ دیا کرتا تھا, میں کہا جنید تیری انٹری بڑی زبردست ہوتی ہے, مجھے اتنے لوگ کے ساتھ بول. یہ میرے والد مرحوم میں عادت تھی کہ وہ جس کو ملتے تھے آؤ جی ایسے کر کے ملتے تھے, لوگ ساری زندگی یاد رکھتے تھے. وہ پہلی انٹری ایسی ڈالتے تھے, حالانکہ وہ بڑے غصے والے تھے, لیکن پہلی انٹری ایسے آؤ جی, تو وہ لوگ ساری زندگی یاد رکھتے. اب مجھ سے وہ ہوتا ہی نہیں ہے. ایک دفعہ ہمارا نائی, میں نے شاید پہلے بھی سنایا آپ کو, عبدالشکور مرحوم فوت ہو گیا. اس کا سارا خرچہ میرے ذمے, اس کے بچوں کا, اس کی بیگم کا, اس کی بیماری کا, بچوں کی شادی کا, بچیوں کی شادی کا, سارا خرچہ میرے ذمے. سال کی گندم سارا میرے ذمے. میرے باپ نے ایسا کبھی نہیں کیا تھا, شاید کبھی 5-10 روپے دیتے ہوں اس توتے کے. اور یہ سارا کچھ میں کر رہا ہوں, اور اب اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا وظیفہ اسی طرح چل رہا ہے, میں نے اس کو بند نہیں کیا. لیکن گیٹ پہ آتا تو دور سے کہتے آؤ بھائی عبدالشکور آ گیا, اتنا دے ہاتھ ہوں دے, آؤ بھائی عبدالشکور آ گیا, او بشیر آ 2 بندیاں دی روٹی لے آ. کھاتا زیادہ تھا تو کہ 2 بندیاں دی روٹی لے آ. تو اس کو 2 کی بجائے, میرے باپ کا پروٹوکول کیا تھا, 2 کی بجائے 4 روٹیاں, ٹھیک, اور ایک آؤ بھائی آؤ بھائی. میں یہ نہیں کر سکتا. تواڈے کول آویدا ملن واسطے, منہ تواڈا ایدے ہوندا مسافر, تسی ایدے کر دیو, تانوں کی ملنا. اس کو یہ دیکھو میری ساری خدمت اس نے کیسے زیرو کر دی. یہ توجہ فرمانی ہوتا, توجہ کہاں سے ہے؟ وجہ, چہرہ میری طرف کرو, چہرہ
توجہ اپنے چہرے کو میری، اس لیے تو میرے نبی اذا التفت التفت جميعا، یوں نہیں کرتے تھے، یوں کرنا، اس نے سو کر، یہ جنید میں صفت تھی، کوئی انکار نہیں، ہر وقت بشاشت، کروڑوں روپے کماتا تھا، 1 روپے کی زکوٰۃ فرض لے کر گیا ہے۔ میں کہہ رہا تھا ایک شعر ہے بڑا پرانا گھسا پٹا سا، ہر کوئی اپنے مردے پر فٹ کر دیتا ہے، لیکن مجھے پہلی دفعہ یہ شعر بڑا وزنی نظر آیا اور بڑا بھرپور نظر آیا، اور اس شعر کا اگر کوئی مصداق ہے میری اس زندگی میں تو وہ جنید بنا ہے۔ بچھڑا کچھ اس صدا سے کہ رت ہی بدل گئی، وہ ایک شخص سارے شہر کو بھی، ہمارا استاد تو کوئی نہیں ہو، کیونکہ میرا پڑھانا تو ہوتا نہیں، تمہارے استاد بیٹھے، ہمیں سبب ہوں اس سارے، اللہ نے مجھے سبب بنایا آپ بچوں کے جمع ہونے کا، یہ ایک سسٹم کا۔ زندگی اس امت کو مختصر ملی ہے، کام بہت بڑے ملے ہیں، اس میں سارے نہیں ہو سکتے، ایک ہی ہو سکتا ہے۔ ایک سے مراد ہے آپ میری سب سے قیمتی متاع ہو، میرا اپنی معیشت پہ کوئی محنت نہیں، اس لیے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں بن سکا، گھر میں میرا رہنا واجبی سا، میری محنت جو بھی ہے ٹوٹی پھوٹی محنت کا لفظ تو کہنا ہی توہین ہے، جو بھی گزری آوارہ گردی گزری، اب جیسے بھی گزری، جوتیاں چٹ کھاتے گزری، تو اب لوگ نا میرا سرمایہ ہو اور وہ لگاتے ہیں، بازار میں جو سودا زیادہ بکتا ہو وہ رکھتے ہیں۔ تو جنید کی موت نے پھر میرے اوپر تبلیغ کی ہیبت طاری کر دی کہ ایسے ہیرے لاکھوں کروڑوں پڑے ہوئے ہیں، خانقاہ والے چل کے نہیں جاتے، مدرسہ والے چل کے، اصابعہم فی آذانہم اور واستغشوا ثیابہم، کون سنائے گا؟ کسی میں طاقت ہے؟ اللہ کے بندے نوح علیہ السلام نے 950 سال ایسی قوم کو سنایا، تو اللہ نے تحفہ کیا دیا، کل عالمین کو چھوڑ کر آپ کو سلام پیش کرتا ہے آپ کا رب، بے طلبوں میں جانا، ایسے ہیروں کو ڈھونڈنا، اچھا تو میں ایک آدمی کو بھی فائدہ ہو رہا ہے اس کو بھی سلام کرتا ہوں۔ تمام دین کی محنتوں کی میرے دل میں عظمت ہے، قیمت ہے، مجھے کسی ایک کو اختیار کرنا ہے تاکہ مجھے بھی فائدہ ہو، تو میں اس میں لگنا چاہتا ہوں جس کا نفع مجھے دنیا اور آخرت میں زیادہ ملے، چونکہ ٹائم بھی تھوڑا ہے، عمر بھی تھوڑی، اسباب بھی تھوڑے ہیں۔ ایک واقعہ یاد آیا، ایک غلام جیلانی برق مرحوم تھے، پہلے تو وہ پرویزی ٹائپ تھے، پھر مولانا زید الحسانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کی تو فیل اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق بخشی، تو بہت بڑے ادیب تھے، قلم کے بادشاہ تھے۔ تو ان کی کتاب میں ایک واقعہ تھا کہ ایک شخص کسی عورت پہ عاشق ہو گیا، وہ ایک جادوگر کے پاس گیا کہ مجھے کوئی عمل کر کے دے، یہ میرے قابو میں آ جائے۔ اس نے کہا جاؤ پہلے 40 عبد ہون یضلہ، وہ ہے سب سے بڑا غلام، گندا غلام جس کو خواہش کھینچ رہی ہو، وہ کرتا رہا۔ 40 دن کے بعد اس نے آ کر کہا کہ میں نے کر دیا، اس نے عمل کیا، اثر نہیں ہوا۔ وہ کہنے لگا مجھے تو نہ خدا ہے ملا نہ وصال صنم، میرے تو دو میں گلنا گئی ہیں، تو میرے نال کی کیتا ہے؟ وہ کہنے لگا ادھر بیٹھ جا۔ وہ سوچتے 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 کہنے لگا اور تو کچھ بھی یاد نہیں، جا رہا تھا راستے میں پتھر پڑا تھا، میں نے ایک طرف کر دیا کسی کو ٹھوکر نہ لگی۔ تو جادوگر کی ہائے نکلی، کہ لعنت ہے تجھ پر کہ تو ایسے کریم رب کا نافرمان ہونا چاہتا ہے جس نے ایک چھوٹی سی نیکی پر تیرے ایمان کو سلامت رکھا۔ کہ میرا جادو چلتا ہی اس وقت ہے جب ایمان رخصت ہو جائے، تو توبہ کر اور میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ سنت اور سنت غیر موقدہ برابر ہیں، نفل اور سنت برابر ہیں۔ تو میرے عزیزو، اس وقت جس جگہ تم طاقت لگا کے
دنیا اور آخرت میں بہت بڑی کمائی کر سکتے ہو، وہ تبلیغ ہے۔ اگر آپ دائیں بائیں کوئی ذکر میں چل پڑا، کوئی کتابیں لکھنے میں چل پڑا، یہ سارے میں سلام کرتا ہوں، واللہ میں خاص طور پر یہ جو زمانہ تعلیم ہے، اس میں تو ہمارے اکابر طلبہ کو بیعت نہیں کرتے تھے، طلبہ کو ذکر نہیں دیتے تھے کہ تمہاری توجہ بٹ جائے گی۔ اور آج کل کا تو تمہاری وہ استعدادیں ظرفی بہت تھوڑے ہیں، شاید 2-4 دن کے بعد تم اپنے آپ کو خود ہی خلیفہ بنا کے بیٹھ جاؤ، اس کا بھی ڈر ہے۔ اور آج کل جو خلافت بٹ رہی ہے، میں درد سے کہہ رہا ہوں، کوئی تنقیدیں میرے اپنے ہیں، لیکن آج جو مالک دا کم پھول پھل لانا لاوے یا نہ لاوے، میری تو تمنا ہے، ہم جب بیج ڈالتے ہیں تو ہماری تمنا ہوتی ہے ہر دانہ درخت بن کے نکلے اور ہر پودا پھلدار ہو کے نکلے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ تمنا میری ضرور، تم تو ہوئی تھوڑے سے کہ تم میں سے ہر ایک کے اندر پوری دنیا کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا جذبہ، کہ اگر اپنی طاقتوں کو تبلیغ میں کھپاؤ گے تو آپ کو اس کا بہت بڑا نفع واپس آئے گا۔ اس میں جنید جیسے ہیرے کتنے دریافت ہوں گے۔ علماء کی ایک محفل تھی سعودیہ میں اور تبلیغ والوں پہ برس رہے تھے، اہل البدع، اہل الجہل، اہل فلاں، اہل فلاں۔ ایک وہاں کیمرون کے عالم بیٹھے ہوئے تھے، وہ جماعت لے کر گئے تھے کانگو کے جنگل میں، جہاں پہلی دفعہ وہاں جماعت گئی اور انہوں نے 300 آدمی مسلمان کیے، جو اب 5000 ہو چکے ہیں، اور اب اور پتہ نہیں آگے کتنے ہو چکے ہیں۔ تو مولانا صاحب نے تھوڑی سی کارگزاری سنائی تو سارے علماء ایک دم محو حیرت ہو گئے، کہنے لگے بھائی ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ کام یہاں تک۔ میرے عزیزو، باغباں کی تو خواہش ہوتی ہے کہ ہر غنچہ کھلے بھی، پھلے بھی، پھولے بھی۔ میری تمنا ہے، میری درخواست ہے، سب کی قدر، سب کی عظمت، واللہ میرے دل میں کسی کی کمی نہیں ہے۔ اس تھوڑی سی زندگی میں وہ کروں جس کا نفع زیادہ ملے۔ تھوڑا سا اس وقت تبلیغ میدان میں چہار دانگ اس کی خوشبو ہے، تو مجھے اللہ نے اس قافلے کے ساتھ جوڑے رکھا۔ آپ بچوں سے بھی یہی چاہتا ہوں، نہ آپ کا علم پختہ ہے، نہ صحبت پختہ ہے، نہ تجربہ ہے، تو 2-4 کتابیں پڑھ کے اپنی رائے قائم مت کرو، نہ کہیں کھڈے میں گر جاؤ گے۔ ہم آپ کو زبردستی تو نہیں کر سکتے ہیں، ہر ناگواری کو برداشت کیا اور کبھی اعتراض نہیں پیدا ہونے دیا۔ ٹھیک، اللہ مجھے اس کا نفع دے رہا ہے، اللہ مجھے اس کا نفع دکھا رہا ہے۔ تو تم مجتہد نہ بنو بچوں، خود اپنی رائے قائم نہ کرو، یہ ہے اور یہ ہے، بہت چھوٹا سا ہمارے پاس۔ تو پھر ویسے ہم نے نصاب چھوٹا کر دیا ہے، یہ 8 سال والوں کو 7 سال کر دیا، اب 7 سالوں کو 6 سال کر دیا، تو اب 3 جگہ تم تقسیم نہیں ہو سکتے، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، نقشبندی۔ مجھے 8 سلسلوں میں 4 جو ان کو مجھے نام بھی نہیں آتا، خلیفہ غلام احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام آیا، نقشبندی سلسلے کی بہت بڑی شخصیت، اور حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی خلافت تھی۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے پیدل لاہور جاتے تھے اپنے شیخ کو ملنے کے لیے، ڈیرہ اسماعیل خان سے پیدل، 104 سال کی عمر میں وفات پائی۔ تو ان کا پیغام آیا کہ اہل بے کا نہیں پتہ، کہا بس میں نے آپ کو دینی ہے۔ پھر ادھر انگلی رکھ کے پتہ نہیں کیا کیا، پھر ادھر کچھ کیا سے سوراخ ہوا کہ نہیں ہوا یہ تو اللہ رسول جانے۔ پھر انہوں نے میری خلافت لکھوائی، 4 جو یہاں معروف ہیں، 4 اور جو میں نے پہلی دفعہ ہی سنا، مجھے خلافت دی۔ اور میرے لیے جو سب سے بڑی باعث برکت ہے نا، وہ سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت۔ تو بچوں آگے
فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، کرنا نہ کرنا۔ یہ اللہ کے ساتھ ملنا سے نیک 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 نوجوانوں کا ہے، ان کے استادوں ہوں یا مدرسے کے ملازم ہوں یا یہ بچے پڑھنے والے ہوں، یہ سب تیری راہ کے مسافر ہیں، سب شربان میں شعور کی عبادت کر رہے ہیں۔ یا اللہ، یا اللہ، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی ان کے درجے بلند فرما، ان کی کمی کوتاہیاں معاف فرما۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، زندگی بھر میں جو اس سے غفلت ہوئی، کوتاہی ہوئی، تو بہت قدرت والا ہے، اپنے فضل و احسان سے اس کو معاف کر دے۔ اس نے ساری زندگی تیرے نبی کی نعت سنائی، تیری تعریف کی، تیرے سامنے اس نے ایک کہ تو اہل ایمان کو وہاں جمع کرے اور اس سے کہے اٹھ اور کھڑا ہو، سنا الہی تیرے در پر بھکاری بن کے آیا، الہی تیری چوکھٹ پہ بھکاری بن کے آیا۔ یا اللہ، مدو تو ہم نے یہ مناجات سنی، مینا میں سنی، عرفات میں سنی، مکہ میں سنی، اور یا اللہ ہم آنسوں سے روئے اس کی دردناک آواز نے، وہ خود بھی روتا تھا، ہمیں بھی روتا، اور تو ان سے کہے میرے بندے اٹھ اور سنا، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا، سراپا عجز فقر و ندامت لے کے آیا۔ اے اللہ، ہم بھی تیرے پاس راستے میں ہیں، کب آنا ہے تجھے زیادہ پتہ ہے، لیکن ہم بھی میرے مولا بھکاری ہیں، عجز و ندامت ہے، دامن خالی ہے، نیکیاں بھی گناہ نظر آتی ہیں، گناہوں کا بوجھ تو پہلے ہی بہت نیک لوگوں کے ساتھ گزروائی، ان خوبصورت نوجوانوں کے ساتھ گزروائی۔ اے اللہ، یا اللہ، اے میرے باپ، تیری بے نیازی سے ڈر بھی کرتا ہے، تو سمجھ، تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں، تجھے کسی کی ضرورت نہیں، ہم تیرے بغیر کچھ نہیں ہیں، تو خیر اعمالنا آخرہ وخیر اعمالنا خواتیمہ وخیر ایامنا یوم نلقاک فیہ، میرے مولا۔ یا اللہ، یا اللہ، یہ سردی کا مہینہ ہے اور تھوڑے سے ہم مسجد میں جمع ہوئے ہیں، تپش اور گرمی سے ہمارا جسم یا اللہ بے حال ہو رہا ہے، جو تو نے قبر کے اندھیروں میں یا اللہ گرمی کو ڈال دیا، آگ کو ڈال دیا، یا سانپ بچھو ڈال، میرے مولا، کہ قبر جنت کا باغ ہوتی ہے، وہ باغ منا، ہم اس قابل تو نہیں ہیں، تیری رحمت تو اس قابل ہے نا یا اللہ۔ وہ غار والوں نے تو تجھے عمل پیش کیے تھے تو تو نے پتھر اٹھایا تھا، ہم بھی کیا پیش کرے یا اللہ، فقیر آدمی کیا پیش کر سکتا، اس لیے فقیر صدا لگاتا ہے اللہ کے نام پہ دے جا بابا۔ یا اللہ، ہم بھی تجھ سے تیرے نام پہ تیری رحمت بخشش مانگتے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، تو سمجھاتا رہا ہم کوئی نہ سمجھے، تو بلاتا رہا ہم کوئی نہ آئے، تو نے پیار کیا ہم نے جفا کی، تو نے رزق دیا ہم نے یا اللہ نافرمانی کی، معافی دے دے، ہم تو کتے سے گرے ہوئے ہیں جو ہماری روکھی روٹی کھا کر بھی ساری زندگی دروازے پہ بیٹھ کے وفا کریں، تیری نعم سلسلے کو قبول فرما، ہم سب کو اس دعوت کے مبارک کام میں قبول فرما، ہمارے مدرسہ کے اساتذہ، ان کے اہل عیال اولادیں، ہمارے مدرسہ کے ملازمین، ان کے اہل عیال اولادیں، ہم یہ بچے یا اللہ ہم سب پر عافیت کی چادر ڈال دے، رحمت کی چادر ڈال دے، محبت کی چادر ڈال دے، قبولیت کا تاج سر پہ سجا دے، دنیا میں بھی باعزت زندگی دے، خاتمہ بھی باعزت دے، واپسی بھی باعزت راضی ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی النبی الکریم۔ ہاں، خواجہ صاحب کہتے ہیں جاتے سجن کو کوئی دیکھ نہیں